اگر آپ کے اندر کوئی کمال ہے تو اللہ نے دیا ہے، حسن ہے تو اللہ نے دیا ہے، طاقت ہے تو اللہ نے دی، عہدہ ہے تو اللہ نے دیا ہے، اختیارات ہیں تو اللہ نے دیے، عقل بہت ذہین ہے آپ تو اللہ نے دی، آپ کا کیا کمال ہے؟ جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے اتنی وہ شاخ جھکتی ہے جھکتی ہے جھکتی ہے، اور جتنا شاخ پھل سے خالی اتنا سر اٹھاتی ہے۔ جس آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو ٹھکرا دینا، اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ ہاں، جب ایمان مضبوط ہوگا، جب پکا مسلمان بنے گا، تواضع، عاجزی، نرمی آئے گی، نرمی آئے گی، معاف کرنا آئے گا، معاف کرنا آئے گا، معاف کرنا آئے گا۔ ایمان والا غصے کو پی جاتا ہے، غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے، جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے، یہ ہے پہلوان۔ سارے مسئلے حل ہو جائیں، یہ زندگیاں خوبصورت بن جائیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ کب؟ جب یہ کچے نہیں پکے مسلمان بن جائیں، نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جائیں، یہ احساس ہم سب میں پیدا ہو، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون؟ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ پہلے وضو ہے پھر نماز ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو جب ٹائم ملے تو وضو کر لو، پہلے نماز ہے پھر دکان دفتر کاروبار ہے، یہ نہیں کہ بھی پہلے کام ہے پھر نماز ہے۔ نام کاموں سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، سمجھ میں آئے اس کو سمجھائیں۔ کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ کسی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ وضو کر کے نماز ہے، نماز کے بعد وضو نہیں ہے۔ کاموں سے فارغ ہو کر نماز، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آذان پہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، آذان پہ دکانیں بند، آذان پہ کاروبار بند، آذان پہ لین دین بند۔ ہاں، جتنا پکا مسلمان ہوگا جذبہ آئے گا، آذان ہو گئی دکان بند، دفتر بند۔ اس میں مسئلہ کال ہے کہ نماز زندہ ہو، رمضان ہے روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ جمعے کا رکھنا ہے۔ یہ بہت سارے جمعے کا رکھتے ہیں، وہ تو چھوٹے بچوں کے لیے عادت بنانے کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں سے کہا جاتا تھا چلو جمعے کا رکھ لو۔ یہ بہت سارے بڑے بھی جمعے کا رکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ گرمی ہے کوئی نہیں، دن لمبا ہے کوئی نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں کوئی نہیں، روزہ رکھنا ہے ہمیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ ہاں، مسلمان کون؟ جس کو شوق کس کا ہوتا ہے؟ قرآن کا۔ مسلمان کون؟ جس کی زبان پہ اللہ کا نام، اللہ کا نام، صبح اٹھتے ہی زبان پہ اللہ کا نام، رات سوتے ہوئے زبان پہ اللہ کا نام، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا نام، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے اللہ کا نام، چھینک آئے تو اللہ کا نام، کسی کو ہنستا دیکھا تو اللہ کا نام، نئے کپڑے پہنے تو اللہ کا نام، سورج طلوع ہو رہا ہے تو اللہ کا نام، سورج غروب ہو رہا ہے تو اللہ کا نام، اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ یہ مسلمان، زبان پہ ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ مسلمان کون؟ جس کی اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے 2 باتیں فرما گئے، جاتے جاتے 2 باتیں فرما گئے۔ نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ غلطیاں کریں گے نوکر، غلطیاں کریں گے تو کیا کرو؟ برداشت کرو، صبر کرو، آرام سے سمجھاؤ، آرام سے سمجھاؤ، اس سے بے قابو کرو۔ ہاں، تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی اخلاق اچھے۔ مسلمان کون؟ جس کی آنکھوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اس کا لباس حیا والا، حیا والا۔ ہاں، جب حیا آئے گی تو لباس ڈھیلے ہو جائیں گے، عورتوں کے لباس ڈھیلے، مردوں کے لباس ڈھیلے۔ جتنی بے حیائی آئے گی لباس تنگ ہو جائیں گے، لباس چست ہو جائیں گے۔ چست لباس، باریک لباس، مختصر لباس بے حیائی کی علامت ہے۔ مختصر لباس، چست لباس، مختصر لباس، چست لباس، باریک لباس بے حیائی کی علامت ہے، بے غیرتی کی علامت ہے۔ ایمان آئے گا، حیا آئے گی، لباس ڈھیلے ہوں گے، لباس باریک نہیں ہوں گے، چست نہیں ہوں گے، لباس پورے پورے ہوں گے،
پورے پورے ہوں گے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی آنکھوں میں حیا، جس کے لباس میں حیا، جس کے چلنے میں حیا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی شادیاں سنت کے مطابق، جس کی شادیوں میں خرافات نہیں، ڈھول ڈھمکا نہیں، ناچ گانا نہیں، میوزک نہیں ہوتا. مسلمان کون؟ مسلمان کون؟ جس کی شادی شادی کیا ہو؟ سادی ہو. شادی کیا ہو؟ سستی ہو. شادی کیا ہو؟ آسان ہو. جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ شادیوں پہ فضول خرچیاں نہیں کرے گا. شادی میں 2 چیزیں ہوں گی، نکاح اور ولیمہ. نکاح اور ولیمہ، باقی چیزیں نہیں ہیں. ہاں، جو پکا مسلمان، اس کی شادیاں شریعت کے مطابق، لباس شریعت کے مطابق، اس کی کمائی صحیح ہوگی، کمائی کی لائن ٹھیک ہوگی، خرچ کی لائن ٹھیک ہوگی. اس کی کمائی میں جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، ظلم نہیں، خیانت نہیں، وعدہ خلافی نہیں. اس کا خرچ صحیح ہوگا. وہ مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرے گا، اپنی خواہشات پہ نہیں خرچ کرے گا. غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، ضرورت مند لوگوں پہ خود تلاش کر کے دے گا، عزت سے دے گا، ذلیل کر کے نہیں دے گا. ذلیل کر کے نہیں دے گا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو مال صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے. مال صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے. خوشی آئے، مسلمان پر خوشی آئے تو شکر اور تواضع اور عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے. اگر صدمہ آئے تو صبر، تحمل اور برداشت ہوتا ہے. تو میرے بھائیو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات سب کو سمجھائیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون؟ جو اللہ کو راضی کرے. مسلمان کون؟ جو اللہ کی مان کے چلے. مسلمان کون؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. ہم مسلمان بنے، نام کے نہیں، کام کے، کچے نہیں پکے. تو پھر جب مسلمان بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اب اللہ ہمارے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، نیک کام کرو، بھلے کام کرو. تو کیا ہوگا؟ تم فلاح کو پہنچو گے، اپنی مراد کو پہنچو گے، اپنے مقصد کو پہنچو گے. تمہاری دنیا آخرت آسان ہو جائے گی. ایمان والوں سے اللہ کی مانو، رکوع کرو، سجدے کرو، بندگی کرو، نیک کام کرو. تو کیا ہوگا؟ اللہ کا فائدہ، دین کا فائدہ نہیں، تمہارا دنیا کا آخرت کا فلاح کو پہنچو گے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. نمازیں قائم کرو، زکات دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارے کام بنانے والا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور وہ اللہ کون ہے؟ بڑا بہترین کارساز ہے اور بڑا بہترین مدد کرنے والا. اس اللہ کے بن جاؤ. ہاں، اس اللہ کے بن جاؤ، پھر اللہ تمہارا بنے گا. تم اللہ کے بنو، اللہ تمہارا بنے گا. اللہ تمہارا بنا، اللہ تمہاری دنیا بنائے گا، آخرت بنائے گا. اللہ عزت ذلت کے حالات میں عزت دے دے گا، پریشانیوں کے حالات میں اللہ خوشیاں دے دے گا. اللہ بگڑے ہوئے کام بنا دے گا، اللہ بنا دے گا. فنعم المولا. بڑا بہترین مولا ہے، بڑا بہترین کارساز ہے، بڑا بہترین کام بنانے والا ہے. ونعم النصیر. بڑا بہترین مدد کرنے والا ہے، اس کو راضی کرو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کیا مطلب؟ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، ہر حال میں، خوشی ہو غمی ہو، جی چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، اللہ کی مانو. تم اللہ کو راضی کرو تو پھر وہ اللہ تمہارا مولا بنے گا، کارساز بنے گا. فنعم المولا. بڑا بہترین مولا ہے. ونعم النصیر. اور بڑا بہترین وہ مدد کرنے والا ہے. میرے بھائیو، اس بات کو ہم سمجھیں اور سمجھائیں.